خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب کا نزول فرمایا اور دین اسلام کی باتیں بتانے کے لیے ہمارے درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی چند آیات میں نے تلاوت کی، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو اسلام کے اندر وحی اول کہا جاتا ہے۔ وحی اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی آیات نازل فرمائی غار حرا میں، یہ وہی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کریمہ میں رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، علم سیکھنے کا حکم دیا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں، جو مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے، غار حرا ایک بہت بڑے پہاڑ میں ہے، اور اسی غار میں ہمارے نبی اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اپنے رب کی تعریف حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کا تاج سر پہ پہنایا۔ حضرت جبرائیل جو فرشتوں کا سردار، کمانڈر، وہ غار حرا میں آیا، اس وقت آیا جب آمنہ کا در یتیم غار حرا میں اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ حضرت جبریل غار میں تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے حضرت جبریل نے ہمارے نبی سے فرمایا، قال یا محمد، اے محمد، اقرا، پڑھو اس
خدا کے نام سے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے نبی ان پڑھ تھے، تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمنہ کے در یتیم کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی باہوں میں لیا۔ حضرت جبریل نے زور سے بھیجا اور ہمارے نبی کو چھوڑا، پھر فرمایا قال یا محمد اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس خدا کے نام سے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حضرت جبریل نے آپ کو پھر پیار سے اپنی باہوں میں لیا اور بھیجا، پھر آپ کو چھوڑا، فرمایا قال یا محمد اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس خدا کے نام سے جس نے اس ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ یوں آتا ہے حدیث میں ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ 4 آیات جو اللہ نے نازل فرمائی، ہمارے نبی نے اپنی زبان سے ان کو پڑھا۔ حضرت جبریل چلے گئے، ہمارے نبی اتنے گھبرائے، ہمارے نبی کو ڈر لگا، ہمارے نبی نے غار حرا سے دوڑ لگائی اور گھبراتا ہوا، آواز دیتا ہوا، یہ کہتا ہوا آیا، او خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ خدیجہ میں گھبرایا ہوا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے لیے چادر اڑا دی۔ اور مسلمانوں، ہمیں نالج ہونی چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اسلام کے اندر وہ کون سی خاتون ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا تھا، تاریخ اسلام کے اوراق کے اندر آتا ہے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ دین کی نالج ہمیں یہ آئی، ایک علم ہمیں اس بات کا ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ اے محمد مجھے یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اور مسلمانوں، خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی کہ اے محمد آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اے محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں کو بناتے ہیں، بھوکوں کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کے لیے پانی پلاتے ہیں، یتیموں کا آپ ساتھ دیتے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے تسلی دی۔ ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ سب سے پہلا ٹیلی گرام غار حرا میں آیا۔ اور دوسری بات میں تمہیں بتاؤں،
اللہ کا پیغام لینے والا، اللہ کے میسجوں کو لینے والا آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اللہ کے نبیوں کے پاس کتابیں لے کے آتا تھا، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ تو اس سے یہ پتا چلا، او نوجوانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں کی اولاد، آج تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ کون سا تھا کہ جن کے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا۔ او میری ماں، او میری بہنوں، میں اس فرشتے کا نام بتا دوں تاکہ تمہارے دل میں اسلام کی نالج آ جائے۔ اس فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر جبریل آتا، عیسیٰ روح اللہ کے اوپر جبریل آتا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جبریل لاتا، اللہ کے ٹیلی گرام کو لے کر کے حضرت جبریل آتا۔ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کے پیغامات کو لینے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آج مجھے رونا آتا ہے، آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں جوانی آ گئی، مسلمان کے گھر میں بڑھاپا آ گیا، ابھی تک مسلمانوں کی اولاد کو ان 4 بڑے بڑے فرشتوں کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم دین والے ہیں۔ او مسلمانوں، ان 4 فرشتوں کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں جو بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبریل اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لایا کرتا تھا، حضرت میکائیل جس کی ڈیوٹی بارش برسانے کی ہے، حضرت عزرائیل کہ جس کی ڈیوٹی اللہ کی مخلوقات کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ او مسلمانوں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی یہ ہے، کل قیامت کے دن یہ سور پھونکے گا۔ تو ہمیں نالج ہونی چاہیے دین کی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں۔ اب میں تمہیں یہ بتاؤں، پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام، پوری کی پوری قرآن حضرت جبریل لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ آؤ مسلمانوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی اس وقت اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے جب تک کہ حضرت جبریل آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت جبریل اس وقت اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتے تھے جب تک کہ مالک کائنات حضرت جبریل کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ پورا کا پورا قرآن محمد الرسول اللہ پر حضرت جبریل لے کر کے آئے۔ اور مسلمانوں، آج ہماری اولاد کو پتا ہونا چاہیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، دین کی تعلیمات کے بارے میں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے۔
ہمارے نبی کا جو استاد بنا، ہمارے نبی کا جو معلم بنا، اور ہمارے نبی جس کا متعلم بنا، ہمارے نبی کا معلم، ہمارے نبی کا ٹیچر، ہمارے نبی کا استاد حضرت جبریل بنے، حضرت جبریل کا شاگرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہیں آج نالج کی بات بتلاؤں گا۔ حضرت جبریل اسلام کی تعلیمات آسمانوں سے لے کر کے آیا کرتے تھے، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ یا محمد، اے محمد، ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں یہ تو سمجھاؤ کہ زمین پر اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ علم کی بات، نالج کی بات، دین کا درس، اسلام کی تعلیمات کا درس میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آج کی تاریخ کے نوجوان مسلمانوں کی زندگی میں دین کی نالج آ جائے، اسلام کی نالج آ جائے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، آج تم اپنی اولاد کو انجینئر بناتے ہو، آج تم اپنی اولاد کو ماسٹر بناتے ہو، آج تم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہو۔ ڈاکٹر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو MBBS نہیں بنایا تو لنگس کا آپریشن کون کرے گا، کڈنی کا آپریشن کون کرے گا، ہارٹ کا آپریشن کون کرے گا، آپ کے پھیپڑوں کا آپریشن کون کرے گا؟ ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا کیے، ان میں سے ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤ، دین کا سپاہی بناؤ، تاکہ وہ آپ کے خاندان والوں کے لیے اسلام کی تعلیمات کا درس مرتے دم تک دیتا رہے۔ تو یہودیوں نے مسئلہ پوچھا کہ اے محمد، ہمیں یہ بتاؤ کہ زمین پر اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں زمین پر سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے محبوب اور پیارا ٹکڑا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او یہودیوں، مجھے نالج نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میرے پاس میرا جبریل آئے گا، میں جبریل سے پوچھوں گا، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت جبریل نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی نے وہی سوال حضرت جبریل سے کر لیا۔ حضرت جبریل کو بھی پتا نہیں تھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی پتا نہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کو بھی معلوم نہیں، حضرت جبریل کو بھی پتا نہیں۔ اللہ پاک کے پاس جاؤں گا اور اس سوال کا جواب لے کے آؤں گا۔ اور آج کی تاریخ میں 3 مہینہ کے لیے مدرسے میں پڑھ لیے اور بڑھ گئے بہت بڑے مفتی، فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ علم ہے نہیں، میاں جی بنے اور میاں جی بن کر کے سمجھنے لگے کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے دین کے داعی بن گئے۔ اور مسلمانوں، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی پتا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے پاس گئے، سوال کا جواب لے کے آئے۔ حضرت جبریل نے آمنہ کے در یتیم کو سوال کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر یہودیوں کے لیے فرمایا،
او یہودیو آؤ اب میں تمہیں جواب دیتا ہوں جو بڑی نالج کی بات ہے. اگر تم سے کوئی یہ سوال کر لے کہ زمین پر اللہ کی نظروں میں سب سے بدتر ٹکڑا کون سا ہے, سب سے محبوب ٹکڑا کون سا ہے, تو تم یہ جواب دینا. اللہ کے نبی یہودیوں کے سوال کا جواب دے رہے, او یہودیوں اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب ٹکڑے, سب سے پیارے ٹکڑے, پسندیدہ ٹکڑے وہ اللہ کے گھر ہیں جن کو مسجد کہا جاتا ہے. یہ مساجد جن میں نماز پڑھی جاتی ہے یہ اللہ کے گھر ہیں. ان مسجدوں کو آباد کیا کرو. اور مسلمانوں اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب ٹکڑے, سب سے پیارے ٹکڑے یہ اللہ کے گھر ہیں. آج مسلمانوں نے ان مسجدوں کو ویران کر دیا. 10 منٹ کے لیے تم اللہ کی محبوب جگہ میں بیٹھ نہیں سکتے, اور جو مسلمان اللہ کے گھروں میں 10 منٹ کے لیے بیٹھ نہیں سکتے پھر بھی وہ مسلمان اپنی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اوریجنل مسلمان ہیں. ارے جاؤ, مسجدیں اللہ کی نظروں میں سب سے پیاری, اور آج ہم نے ان مسجدوں کو ویران کر دیا. آج مسلمان ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے. آج کا نوجوان طبقہ مسجدوں میں حاضری نہیں دیتے. اور سن لو, جو اللہ کے گھروں کو آباد نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کا غیظ و غضب, اللہ کی پھٹکار ہے. اللہ سے میں دعا کروں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی, اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی, ان میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو آپ کو نالج ہوئی, کتنی بڑی نالج آپ کے پاس آئی کہ ایک ٹکڑا زمین پر اللہ کی نظروں میں جو سب سے محبوب ہے وہ یہ اللہ کے گھر ہیں, اللہ کی مسجدیں ہیں. ہمیں ان مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے. پھر فرمایا, او یہودیوں جو اللہ کی نظروں میں سب سے بدتر ٹکڑا ہے, سب سے بدتر, سب سے برا ٹکڑا وہ بازار ہے, وہ مارکیٹیں ہیں جہاں پر شاپنگ ہوتی ہے, جہاں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے. اور مسلمانوں تم نے اللہ کے پیارے گھروں کو ویران کر دیا, اور آج تم نے بازاروں کو خوبصورت بنا دیا. آج تمہاری بیٹیاں, آج تمہاری مائیں, آج تمہاری بچیاں ان بازاروں کی زینت بن چکی ہے. آج تمہاری بچیاں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہے. اور مسلمانوں تبھی تو اللہ کا قہر, اللہ کا عذاب آ رہا ہے, کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور بازاروں کو آباد کر دیا. جا کے دیکھو آپ بازاروں میں, جس مارکیٹ سے نکلو گے مارکیٹ مسلمانوں کی ہے, اور مارکیٹ میں ٹائٹل بھی لگا ہوا ہے, حاجی مارکیٹ, کبیر مارکیٹ, صغیر مارکیٹ, عبداللہ مارکیٹ. اور مسلمانوں یہ عبداللہ مارکیٹ کیا ہے, یہ صغیر مارکیٹ کیا ہے, اور یہ حمید مارکیٹ کیا ہے؟ تم نے پوسٹر لگا لیے, تم نے مارکیٹ کو مسلمانوں کا نام دے دیا ہے, اور اسی عبداللہ مارکیٹ میں تمہارے نوجوان لڑکے ڈی جے اور باجے اور کنجریاں نچا رہے ہیں, پھر تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. ایسا نہیں. اللہ کی نظروں میں سب سے بدتر ٹکڑا بازار ہے, بازار ہے مسلمانوں. اور یوں آتا ہے حدیث میں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک آدمی بازار میں رہتا ہے, بازار میں ٹائم گزارتا ہے, وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے,
اور شیطان کب اس کے اوپر حاوی ہو جائے اور شیطان کب اس کو بہکا لے۔ او مسلمانوں، بازاروں میں بے وجہ ٹائم مت بضایا کرو ورنہ تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری نالج، اللہ کی نظروں میں سب سے پیارے ٹکڑے یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرنا، یہ مینارے، یہ مسجد کی گنبدیں، یہ مسجد کے محراب و منبر کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آقا، اے ہمارے رب ذوالجلال، اپنے اس بندے کو جہنم میں نہ جلائیو، یا اللہ اس کو جہنم سے بچائیو، اس لیے کہ اس تیرے نوجوان بندے نے میرے اندر آ کر کے نماز پڑھی تھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ اتنے یہ پتا چلا کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے گا کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم سے بچا کر انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم مسلمان کیسے ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نہیں، عصر کی پڑھ لی تو مغرب کی نہیں، اور مغرب کی پڑھ لی تو عشاء غائب، اور عشاء پڑھ لی تو صبح 8 بجے تک گدھوں کی طرح سے بستروں پر کھراٹا مارتا ہے۔ بیٹا تو بستر پر کھراٹا مار لے، اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ کے یہ مسجد، اللہ کے یہ گھر تیرے اوپر اپنی بد دعا نازل کر رہے ہیں۔ بولیے، میرے کہنے کا یہ مقصد، پہلی نالج آپ کو ملی کہ اسلام کے اندر عورتوں میں سب سے پہلے اسلام جس بہن نے قبول کیا، جس ماں نے قبول کیا، وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آئیے دوسرا سوال کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ یہ تو عورتوں کا معاملہ تھا، مائی خدیجۃ الکبریٰ کا نام آ گیا۔ اور لوگوں، مردوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ مجھے رونا آتا ہے۔ اور نوجوانوں، آج تم کرکٹر کھلاڑی کا نام جانتے ہو، یہ تندولکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں دیش کا کھلاڑی ہے، یہ فلاں ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ او مسلمان کے لونڈے، مجھے یہ تو بتا دے، تو نے کرکٹروں کے نام تو بتا دیے، مجھے یہ تو بتا دے ہمارے نبی کی فیملی کا کیا نام تھا؟ نہیں بتا پاؤ گے، نہیں بتا پاؤ گے۔ اور اس نوجوان کے لیے رونا آتا ہے کہ جو 40 سال کی عمر میں پہنچ گیا، ابھی تک اس کو اپنے نبی کے پریوار کے بارے میں نالج نہیں، اپنے نبی کی فیملی کے بارے میں نالج نہیں۔ اور مسلمانوں، میں دوسری نالج آپ کو دے رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کتنی بہترین بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا۔ اور مسلمانوں، اب آتے ہیں ہم بچوں کی طرف۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، اور آپ نے بچپن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ایکسپٹ کیا۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہے کسی مسلمان کو نالج ہے؟ ابھی ہمارے علاقہ میوات کا حال بتاؤں، علاقہ میوات میں کسی گاؤں میں کسی عالم نے سوال کر لیا کہ بیٹا یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ، ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ سچی بات ہے، یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے یا کسی پڑھے لکھے آدمی نے یہ پوچھا
مسلمانوں کی اولاد سے جو دکانوں پر بیٹھ کر کے کلکاری لگا رہے تھے، دانت پھاڑ رہے تھے، ہنس رہے تھے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہم کس کے امتی ہیں؟ تو اس میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم سری بھوپندر سنگھ کی امت میں سے ہیں۔ چٹالا، ہڈا، کیوں کہ رات کی تاریکیوں میں خواب انہی کا دیکھ رہے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ سرکار کا خواب، پارٹی کا خواب، اور ان کی رشوتوں کی پیپسی اور ان کے رشوت کی چائے پی پی کر کے تمہارے پیٹ بھر رہے، تبھی تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو فلاں کی امت میں سے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، مجھے رونا آتا ہے۔ او مسلمانوں، تمہاری اولاد کہاں پہنچ گئی ہے؟ آج تمہارے بچوں کو، آج تمہاری بچیوں کو یہ پتا نہیں کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر تم سے کوئی یہ سوال کر لے تو تم فوراً کہہ دو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ رونا آتا ہے مجھے، آج نالج ہے ہی نہیں، نہ کھانے کا طریقہ اور نہ پہننے کا طریقہ، نہ پینے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا طریقہ، نہ لیٹنے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج مسلمانوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تمہارا لباس بھی یہودیوں جیسا، تمہاری چال بھی انگریزوں جیسی، آج ہماری ماؤں کا کلچر بھی آج یہود و نصارہ جیسا، تبھی تو آج ہمارے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آیا ہمارا بھی نمبر؟ اگر ہم نہیں سدھرے، نہیں سنبھلے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے اور ان سے نالج لیں کہ مولانا ہمیں اسلام کی تعلیم دو، ہمیں حدیث کا درس دو، ہمیں قرآن کا درس دو، تاکہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، اسلام کی تعلیم آ جائے، اور ہم اپنی زندگی کو دنیا کے اندر اسلام کی روشنی میں گزارنے والے بن جائے، اور قبر کو بھی کامیاب بنا لے، میدان محشر کو بھی کامیاب بنا لے۔ پیارے بزرگوں، آج کا یہ خطبہ میں نے سوچا کہ چند باتیں کر لوں نوجوانوں سے، اپنے پیارے بزرگوں سے، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ مسلمانوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے پورا دین سکھایا ہمارے لیے۔ مسجد نبوی، مسجد نبوی ہے مدینہ میں، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے صحابہ، آپ کے شاگرد، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے او نوجوانوں، میں تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان صحابی ہے، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتا ہوا مسجد نبوی میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اور ربیع کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ آپ مجھے پریشان سے معلوم ہوتے ہو۔ حضرت ربیع نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں فیملی کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، آج میں بھوکا ہوں، آج مجھے تھوڑی سی بھوک لگ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں جب آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جب میں آپ کے پاس بیٹھ کر دین کی دو چار باتیں سن لیتا ہوں اور ان پہ عمل کر لیتا ہوں تو میں اپنی زندگی کو بنا لیتا ہوں۔ اور مسلمانوں، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ اب نبی تو آئے گا نہیں، ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھ کر دین کی نالج لینی چاہیے۔ اور مسلمانوں، اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے تو ہم دونوں جہان میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، رونے کی بات، ابھی راجستھان میں جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا راجستھان میں۔ مولانا سعد صاحب تشریف لائے،
بڑا اچھا خطاب کیا، بڑا اچھا واز کیا، دل کو دہلا دینے والی تقریر کی حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ نے، ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ جس میں لاکھوں آدمی وہاں پر پہنچے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ تقریر سننے کے لیے نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، یہ تیرے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ جاہل قسم کے لوگ، کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جلسہ میں جانے والے بیوقوف ہیں، تماشا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے جلسہ کی اہمیت کیا ہے، جلسہ کی قیمت کیا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے کہ اس جلسے کے اندر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ پہنچا ہو کہ مولانا سعد نے دعا کرائی اور اس نیک بندے نے آمین کہی، اور اس کی آمین پر فرشتوں نے آمین کہی، ہو سکتا ہے تمہارا بھی نام مغفرت والی لسٹ میں آ جائے۔ کسی کو پتہ ہے؟ تم آج اس کو تماشا کہتے ہو۔ جلسہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج یہ نوجوان لوگ نے اس کو تماشا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کے پاس رکنے کی اور ان سے دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تمہیں کچھ بھی نالج نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آج تم کو۔ اور یہ بتاؤں، سن لو، بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں کہ جن کو غسل کا بھی طریقہ پتہ نہیں، غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں، وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، اگر تم کتنی ہی برانڈڈ صابن استعمال کر لو، کتنے ہی ڈرام کے پانی استعمال کر لو، کتنا ہی صاف پانی سے تم نہا لو، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر تم سے غسل کا ایک بھی فریضہ چھوٹ گیا تو تم ناپاک ہو، تم ناپاک ہو، تمہارا غسل نہیں اترا، تم پاک نہیں ہوئے۔ لیکن ہماری ماؤں کو بھی نالج نہیں، ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی نالج نہیں۔ ارے بھائی، غسل جنابت تو صحیح طریقے سے کر لیا کرو، تسلی سے غسل کے فرائض تو ادا کر لیا کرو۔ اگر ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو تم ناپاک ہو، تمہارا غسل نہیں ہوا، اور جب تمہارا غسل نہیں ہوا تو اللہ تمہاری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ بہت سارے نوجوان، بہت ساری مائیں جب غسل کرنے بیٹھتی ہیں تو گرارہ کا حکم ہے حدیث میں کہ گرارہ کیا کرو، انگلی سے گرارہ کیا کرو، لیکن پانی لیا اور منہ میں پانی ڈالا، پوچھ، بولو، پانی ڈالا منہ میں اور پوچھ۔ ارے تو پوچھ پوچھ کر رہی ہے اور تو پوچھ پوچھ کر رہا ہے، او میری ماں، میری بہنوں، نوجوانوں، پانی منہ میں ڈالا تو انگلیوں سے گلالا کرو، تب جا کر کے غسل کا ایک فریضہ ادا ہوگا۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں، یہ بہت بڑی باتیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ ہمیں غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں وضو کے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور مجھ سے موبائل پہ پوچھ لینا یا کسی عالم سے پوچھ لینا کہ مولانا آج ہمیں بتاؤ کہ غسل کے فرائض کیا کیا ہے اور وضو کے فرائض کیا کیا ہے، اور غسل کس طریقے سے اترتی ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نالج اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو میرے سے فون کر کے پوچھ لینا، انشاءاللہ میں ترتیب سے بتلا دوں گا۔ تبھی تو جہالت بڑھتی جا رہی ہے، جب ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ایک بیٹے کو تو عالم بنا لو، اپنے ایک بچے کو تو حافظ قرآن بنا لو،
اپنی ایک بیٹی کو تو اسلام کی داعیہ بنا لو تاکہ وہ پورے پریوار میں اسلام کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، تمہارے لیے مسائل بتلائے، تمہیں پتہ چلے کہ واقعی دین کی تعلیمات یہ ہے اور دین کے مسائل یہ۔ کچھ نالج نہیں۔ کل میں کتاب پڑھ رہا تھا رات میں کیوں؟ آج فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا، رات میں نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے جب میں آیا بستر پہ تو میں نے کتاب ہاتھ میں لی تو میرے سامنے ایک بات آئی، اللہ کی قسم 40 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک نالج نہیں ہوئی۔ جب سامنے وہ بات آئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ادھر آج میرے سامنے ایک نئی بات آئی ہے، نیا ایک علم مجھے ملا ہے جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ علم یہ ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ لیکن نالج مجھے 40 سال کے بعد میں یہ آج صبح میں آئی، مجھے آج پتا چلا کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں الگ ہے اور اسماء کی ماں الگ ہے۔ دیکھو، مائی عائشہ کی ماں الگ اور اسماء کی ماں الگ، لیکن دونوں کا ابا ایک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتا ہونا چاہیے نا۔ آج مجھے پتا چلا علم سمندر ہے، کتابیں پڑھو گے، علماء کی صحبت میں بیٹھو گے، نئی نئی چیزیں سامنے آئے گی۔ اور دوسری نالج مجھے یہ ملی ان 10 دنوں کے بیچ میں کہ جب جمعہ پڑھانے والا خطیب جب منبر رسول پہ چڑھے تو پہلے سیدھے قدم کو سیڑھی پہ رکھے، اور جب منبر سے اترے تو سیدھے قدم کو ہی پہلے نیچے اتارے۔ کیوں؟ اس لیے جب وہ خطیب منبر پہ چڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے چڑھتا ہے، جب اترتا ہے تب بھی اللہ کی عبادت کے لیے اترتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چڑھا کہ چڑھتے وقت بھی سیدھا قدم پہلے سیڑھیوں پہ آنا چاہیے، اور جب اترے تب بھی سیدھا قدم پہلے سیڑھیوں پہ آنا چاہیے۔ ہے نا نالج؟ کتنی بہترین نالج ہے۔ بھتیر مول صاحب نے پتو نہ بھتیر مولوی نے پتو نہ بھائی، وہ بھی 10 دن میں آ کر کے پتا چلا۔ کیوں؟ کہ کتابیں پڑھنے سے نالج آتی ہے، اور جب آپ مسجد میں آئے تو پہلے سیدھا قدم اندر ہو، اور جب مسجد سے نکلے تو الٹا قدم باہر کو جائے۔ تو یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ اسلام کی تعلیم ہمارے نبی نے دی، اور حضرت جبریل نے ہمارے نبی کو پورا دین سکھا دیا۔ ارے ہمارے نبی ہمارے لیے دین دے کر تو گئے ہیں، دین کی تعلیم سکھا کے گئے ہیں، لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے نبی کی تعلیم کو سینے سے نہیں لگاتے۔ افسوس ہے ان کے لیے، افسوس۔ آج اولاد ٹھوکرن سے مار رہی ہے ماں باپن نے، آج اولاد لاٹھیوں سے ماں باپ کو مار رہی ہے۔ کیوں؟ انجینئر مار رہا ہے، ڈاکٹر مار رہا ہے، ماسٹر مار رہا ہے، اس لیے مار رہا ہے کہ تو نے تعلیم ان کے لیے دنیاوی دی ہے، بلکہ اگر ان انجینئروں کے پاس، ان ڈاکٹروں کے پاس، اگر ان ماسٹروں کے پاس دین کی تعلیم ہوتی، نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی، تو ان کو پتا چل جاتا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے۔ پتا تبھی تو چلے گا نا جب دین کی نالج آئے گی۔ یعنی دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبے کو جو مجھ ناچیز نے دیا ہے اس کو ہلکے میں مت جانا، اس کو ہلکا مت سمجھنا۔ واللہ بڑی بڑی باتیں کر ڈالی ہیں میں نے تمہارے سامنے، اگر تمہارا دل کا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں؟
بڑی بڑی باتیں میں نے کہہ ڈالی ہیں، لیکن اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کے زندگی میں دینی تعلیمات بھی اور دنیاوی تعلیمات بھی یا اللہ عطا فرما، ان کو دینی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بے نمازی ہے ان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ جو گھروں کو آباد نہیں کر رہے مسجدوں کو، اللہ تو ان کو